بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرر کی تیاری کے سلسلے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ثنائے بدائع۔ شاعر کلام میں حسن اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے جو ترکیبیں اور طریقے اختیار کرتا ہے اسے ثنائے بدائع کہتے ہیں۔ ثنائے کی دو قسمیں ہیں۔ ثنائے لفظی، اس سے شعر کی لفظی خوبیاں واضح ہوتی ہیں۔ ثنائے لفظی کی چند مشہور اقسام یہ ہیں: صنعت ترصیع، صنعت تکرار، صنعت انطقاق، صنعت تجنیس نام، صنعت تجنیس محرف۔ ثنائے معنوی، کلام میں ایسا حسن اور خوبیاں جس کا تعلق معنی سے ہوتا ہے۔ ثنائے معنوی کی چند مشہور اقسام یہ ہیں: صنعت تضاد، صنعت ایہام، صنعت مرات النظیر، صنعت تجاہل عارفانہ، صنعت لف و نشر، صنعت حسن تعطیل، صنعت تلمیع، صنعت مبالغہ اور تسیق الصفات وغیرہ ہیں۔ صنعت تعالی، اپنے اور اپنے کلام کی تعریف کرنا قدیم دور سے شعراء کا شیوا رہا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں۔ غالب کا ہے انداز بیاں اور مرغان خوش الحان چمن بولے کیا، جل جاتے ہیں سن کے روز مرہ میرا۔ صنعت تضاد یا طباق، کلام میں ایسے لفظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ ہے کجی عیب مگر حسن ہے کہ ابرو کے لیے، تیری بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے۔ صنعت تنسیق الصفات، ممدوح کے صفات کا ذکر ترتیب وار کرنا: خوش خو، خوش و خرام، خوش اندام، خوش لگام، انیس۔ صنعت تجنیس، ناقص و زائد، کلام میں ایسے لفظ لانا جس میں ایک حرف کم اور زائد ہو۔ مثلاً انیس کا یہ شعر: پیاسی تھی جو سپاہ خدا نے رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ صنعت حسن تعلیل، کسی بات کا اصل سبب بیان کرنے کی بجائے اس کی شاعرانہ تجزیہ کرنا حسن تعلیل ہے۔ مثلاً انیس کا یہ شعر: خواہاں تھے نقلِ گلشن زہر جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ صنعت عکس و تبدیل، پانی میں آگ، آگ میں پانی، خدا کی شان۔ صنعت سیاقۃ الاعداد، کلام میں اعداد کا خوبصورت استعمال کرنا۔ آوازیں شش جہت میں ہیگر و وزن کی تھیں، اللہ کا کرم تھا مدد پنج تن کی تھی۔ صنعت تکرار، الفاظ کی تکرار ہونا۔ مثلاً انیس کا یہ شعر: حملہ کیا جو تیغ و دو دم تول تول کے، ہتھیار سب نے پھینک کھول کھول کے۔ صنعت تشبیہ، کسی چیز کو کسی دوسری بہتر چیز کے مماثل قرار دینا۔ مثلاً انیس کا یہ شعر: کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا، جیسے کنارے شوق سے ہو خوب رو جدا۔ صنعت رد العجز علی الصدر، یعنی جو الفاظ پہلے مصرعے کے آخر میں آتے ہیں وہی دوسرے مصرعے کے شروع میں آتے ہوں۔ مثلاً دبیر کا یہ شعر: الفت شعار ہوں کہ میں عاشق خدا کا ہوں، عاشق خدا کا ہوں کہ میں دل مصطفیٰ کا ہوں۔ صنعت غیر منقوط، اس کے شعر میں ہر
ہر لفظ بغیر نقطے کا ہوتا ہے، جیسے دبیر کا یہ قطعہ: ہر حملہ زر ہوا کہ اسد حملہ زر ہوا، وہ حملہ در ادھر ادھر اسلام در ہوا، سرگرم معرکہ سر آدھا اگر ہوا، وہ گل کھلا کہ لالہ کوثر سر ہوا، اہل حسد کو درس ادھر آہ آہ کا، خورد ملک کو درد ادھر واہ واہ کا۔ صنعت لف و نشر مرتب: لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نثر کے معنی ہے پھیلانا۔ ایک مصرعے میں کچھ لفظ لائے جائیں اور دوسرے مصرعے میں اسی ترتیب سے وضاحتی الفاظ رکھے جائیں تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ مثلاً: بازار گل و موج صبا سرد ہے اس سے، وہ داغ ہے وہ آب ہے وہ گرد ہے اس سے۔ صنعت رعایت لفظی: فکر رفو تھی چرغ ہنر مند کے لیے، دن چار ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ دبیر نے لال لب شبیر گہر بار ہے ظن میں، نیساں برستا ہے شہادت کے چمن میں۔ اس مرثیے میں تمام صنعتوں کو بیک وقت استعمال کیا ہے۔ صنعت ترسی: اس میں دونوں مصرعے کے الفاظ علی الترتیب ایک دوسرے کے ہم وزن ہوتے ہیں، جیسے دبیر کے مصرعے کے اس شعر میں ہے: گھر لوٹ لے بغض و حسد و کذب دریا کا، سر کاٹ لے حرص و طمع و مکر و دغا کا۔ صنعت عکس و طرد: اس میں ایک مصرعے میں الفاظ جس ترتیب میں آئیں دوسرے مصرع میں اس ترتیب کو الٹ دیا جاتا ہے۔ مثلاً: ولی دکنی کا یہ دو شعر: تجھ سو لگی ہے لگن اے گل باغ حیا، اے گل باغ حیا تجھ سو لگی ہے لگن، مجھ کو ہے دار الامن پیو کا نقش چرن، مجھ کو ہے دار الامن۔ واسوخت: یہ لفظ واسوختن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں جلن کے ہیں۔ اسی لحاظ سے واسوخت کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ عاشق اپنے معشوق کی بے وفائی و ہرجائی پن سے جل کر اسے جلی کٹی سنائے، برا بھلا کہے اور غم و غصہ کا اظہار کرے اور دھمکی دے کہ ہم بھی اب کسی اور سے دل لگائیں گے۔ واسوخت میں کل 8 یا 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ شروع کے اشعار میں ہم ردیف و قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ ٹیپ کا شعر علیحدہ ردیف قافیہ کا ہوتا ہے۔ مومن کا یہ شعر اس کی عمدہ مثال ہے: اب اور سے لو لگائیں گے ہم، جو شمع تجھے جلائیں گے ہم، بت خانہ چیں ہوگر تیرا گھر، مومن ہیں تو پھر نہ آئیں گے ہم۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق کو اس دھمکی سے ڈر کر معشوق تجدید وفا کرتا ہے اور صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ اگلا ہے صنعت تجنیس و تعام: شاعر کلام میں ایسے دو الفاظ لاتا ہے جس کا تلفظ ایک ہوتا ہے مگر معنی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ: چمن میں کس نے نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ صنعت اشتقاق: شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ لاتا ہے جو ایک ہی مادہ سے مشتق ہوں۔ مثال کے طور پہ: تو میرے حال سے غافل ہے پر اے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے۔ صنعت تکرار: جب شاعر میں
کسی لفظ کو مکرر لائے اور لفظ کے تکرار سے اصوات کی بھی تکرار ہو۔ مثال کے طور پر تمنا ہے یہی دل کے نا پہلو سے میرے سر کو، اگر سر کو تو یوں سر کو قلم کر کے میرے سر کو۔ صنعت ایہام، شاعر اپنے کلام میں ایسے لفظ لاتا ہے جو ذو معنی ہوتا ہے، پڑھنے والے کا ذہن قریبی مفہوم کی طرف جاتا ہے جبکہ دوسرا مفہوم بعید ہوتا ہے جو شاعر کا مقصد ہوتا ہے۔ مثلاً اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ، کروں کیا جو نہیں لگتا میرا ہاتھ۔ صنعت مرات النظیر، شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ صنعت تجاہل عارفانہ، اپنے کلام میں جب شاعر جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، مثلاً جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ صنعت تلمیح، شاعر کلام میں کسی تاریخ، واقعہ، قصہ یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے کیا شرط ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کہ کوہ طور کی۔ صنعت مبالغہ، شعر میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جیسے یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا چوتھے آسمان میں پانی کمر کمر۔ مندرجہ بالا ثنائے بدائع سے متعلق یہ سوالات جو پوچھے جاتے ہیں تقریباً انہی صنعتوں سے متعلق پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔